تو کبھی کیا ایسے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے جو اس چیز سے انکار کرتے ہیں کہ جنات ہیں یا پھر یہ سب جنوں کا یہ انسان کے جسم میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے؟ ہاں، ہماری ملاقات کئی جگہوں پر ہوتے رہتی ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہے کہ کچھ لوگ آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، مناظرہ کرنا چاہ رہے ہیں. انسان کے اندر جن جا ہی نہیں سکتا، یہ الگ مخلوق ہے، یہ الگ مخلوق ہے، ایک مخلوق دوسرے مخلوق میں کیسا چلے جاتی ہے. تو اس کے بعد انہوں نے لاجک بھی دی، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی میں 2 دل نہیں بنائے. تو پھر اگر آپ کہیں گے کہ انسان کے اندر جن چلا گیا تو جن کا الگ دل ہوا اور پھر انسان کا الگ دل ہوا، تو قرآن مجید کے خلاف ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ایک جسم میں 2 دل نہیں ہو سکتے. تو میں نے ان کو پلٹا کر کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو 2 دل نہیں ملتے. جب جو جن جاتا تو جن کا دل تو انسان کو نہیں آتا اور انسان کا دل تو جن کو نہیں چل جاتا. اس کا اس کو رہے گا، اس کو رہے گا. اصل مطلب وہ آیت کا وہ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے، ماں کے رحم مادر میں بچہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بچہ ہوتا ہے. تب یہاں پر 2 دل تو ہو گئے نا. سبحان اللہ. تو اگر آپ کہیں گے کہ ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ رحم مادر کے بچوں کا انکار کرتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں نہیں وہ عورت کے لیے ہے، مرد کی بات چل رہی ادھر، تو ہم کہیں گے مرد کو بھی پیٹ میں کبھی کیڑے پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہر کیڑے کے اندر ایک دل ہوتا ہے. بڑے بڑے کیڑے پیدا ہوتے ہیں، چھوٹے کیڑے پیدا ہوتے ہیں. تو انسان کے پیٹ میں کیڑے پیدا ہونے کا تو بڑے بڑے کیڑے، بڑے لمبے لمبے کیڑے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، ان کو دل ہوتے ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ ایک آدمی کے اندر 2 دل نہیں ہوتے، یہ جو لاجک آپ لا رہے ہیں، جیسے ہی ان کو ایک بات ملی تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک بہت بڑے وسوسے سے اور بہت بڑے بھٹکاوے سے ہم باہر آ چکے. تو میں نے کہا یہ سب چیزیں تعویلات میں جانے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے پہلے اپنے دماغ میں ایک نظریہ ڈال دیا کہ بھئی آج سائنس کیسے مانے گی. ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ سائنس اگر اس چیز کو نہیں مانتی تو اس کا انکار بھی تو نہیں کر رہی ہے نا. بلکہ UFO کہہ کر سائنس ابھی بھی انڈر ریسرچ ایک نام رکھی. سائنس کس کو کہتے ہیں؟ ماننے کے لیے بھی اس کے پاس ریسرچ کے بیس پر بولنا چاہیے، انکار کرنے کے لیے بھی اس کے پاس ریزننگ ہونی چاہیے. ورنہ سائنس کو کچھ کہنے کا حق نہیں ہے. جیسے اگر سائنس نہیں مانتی ہے تو انکار کرنے کے لیے بھی اس کے پاس پورے پروف نہیں ہے. کیونکہ کچھ دنیا میں ایسی چیزیں ہو رہی ہے جس کا سائنس انکار نہیں کر سکتی. آخر میں UFO نام دے کر، ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹو نام دے کر تو خاموش تو بیٹھنا پڑا. تو اس کا مطلب انکار کرنے کے لیے بھی پروف چاہیے، ڈینائی کرنے کے لیے بھی پروف چاہیے. کہاں ہے وہ پروف؟ اور بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں اچھا آپ کیسا یقین سے کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو آیت کی بنیاد پر کہتے ہیں، ہم تو حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں. بعد میں ہم سمجھانے کے لیے ایک آدمی کو عقل کی بنیاد پر سمجھاتے ہیں. کیسے آپ اتنا یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ انسان کے اندر جن داخل ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ہمارے پاس جو علاج کرنے کے لیے، میں نے کہا تھا کہ پورے انڈیا میں بنگال کے جنوں سے بات کرنے کا، اور اسی طریقے سے کناڈا ہے، ٹیمیلین سے، یہاں تک کہ فرینچ جو جن ہوتے ہیں، عربی میں بات کرنے والے جو جن ہوتے ہیں، اردو میں بات کرنے والے، الگ الگ قسم کے جنوں سے بات کرنے کا ایکسپوجر ملا ہے. تو علاج کے دوران ہوتا یہ ہے، ایک نیک آدمی ہے، بہت ہی خطرناک قسم کی گالیاں دے رہا ہے. جب اس کا علاج ہوتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے بھائی آپ بہت گالیاں دے رہے تھے، وہ آدمی کہے گا یہ گالی تو مجھے کبھی لائف میں یاد ہی نہیں تھی، میں ایسی گالی کیوں دے رہا ہوں؟ اصل میں جو اندر جن آ گیا تھا اس کے اخلاق بہت خراب تھے. کبھی کیا ہوتا ہے، ایک آدمی زبردست عربی میں گفتگو کرتا ہے، جب وہ جن چلا جاتا ہے اس آدمی سے کہتے رہے آپ تو عربی میں بات کر رہے تھے. وہ کہے گا میں کب عربی سیکھا، مجھے تو عربی آتی نہیں. اصل میں وہ جو جن آیا تھا نا، وہ جن کو عربی آتی تھی. تو انسان جب گفتگو کرتا ہے تو اس کی جو زبان ہوتی ہے اس کے اوپر جن حاوی ہوتا ہے اور اس کی زبان سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جب ہم ان کو بتاتے ہیں ڈسکشن کے دوران تو لوگ یہ کہتے ہیں نہ جن آنے کے بعد ہو سکتا ہے وہ آدمی عربی سیکھ لیا ہوگا. ہم نے کہا بھائی 10 سال عربی کے کلاس اٹینڈ کرنے کے باوجود اتنی اچھی عربی نہیں آ رہی، یہ کون سی بیماری ہے کہ جس میں جن آنے کے بعد وہ آدمی عربی سیکھ لے رہے؟ تو اچھی بیماری ہوئی. پھر آدمی کو فرینچ نہیں آ رہی، اچانک فرینچ آ رہی ہے. آدمی کو انگلش نہیں آ رہی، بڑے بڑے کلاسز انگلش کے 10 سال سے اٹینڈ کر رہے، اچھی انگلش نہیں آ رہی ہے. اچانک بیماری کی وجہ سے ایک فائدہ ہو جا رہا ہے. ایسی کون سی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ فلوئنٹ انگلش بولنے والا بن رہا ہے اور اس کے بعد اچانک پھر انگلش غائب بھی ہو جا رہی ہے؟ ایک سرایت آنے کا غائب بھی ہو جاتی ہے کیا اچانک؟ کیا آدمی کو پتہ ہی نہیں؟ تو اس لیے انکار کرنے، تعویل کرنے کے بجائے آیتوں اور حدیث پر عمل کر کے اپنے آپ کو بھی سکون دے، دوسروں کو بھی سکون دے، یہ زیادہ بہتر ہے. اسلام کا دفاع کرنے کا جذبہ اتنا نہ ہو کہ آپ اسلام ہی کا انکار کر بیٹھے یا لوگوں کو غلط فہمیاں ڈالتے پھرے. یہ علاج کے دوران اصل میں کیا ہے، یہ سارے نے بھی انکار کرنے والے ہوتے ہیں، انہوں نے کبھی علاج نہیں کیا اور علاج کرنے کو مانتے ہی نہیں. اور وہ جو علاج کے دوران جن کے اندر سے بات آتی ہے اس کے کچھ نہ تعویلات کر کے اپنے نفس کو بہلا پھسلا کے خاموش بٹھا لیتے ہیں. اس کے جوابات چونکہ ان کے پاس ہوتے نہیں ہیں تو دوسرے وہ سوالات کھڑے کر کے پبلک کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو لہذا قرآن مجید میں جب آ گیا اور جتنے بزرگان ملت ہے ان سب
قدیم زمانے سے اب تک، یہاں تک کہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرما دیا سوائے معتزلہ کے کوئی اس کا انکار کرنے والا نہیں ہے. صحیح عقیدے کے سارے علماء، سارے مسلک کے علماء اس کو قبول کرتے ہوئے آئے ہیں. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.